مارشل صبح کو طالبان نے تھرو قطر وغیرہ ہمیں اپروچ کرتے رہے سیز فائر کے لیے، اور وائل دیٹ واز ہیپننگ وہ دوپہر کو ہی انہوں نے سوابی ایبٹ آباد وغیرہ میں یو اے ویز کے ساتھ اٹیک کیا، جس کو الحمدللہ ان ساروں کو ڈسٹروائے کر دیا گیا۔ ابھی مجھے ایک انکنفرم رپورٹ مل رہی تھی جس وقت میں بریک پہ تھا کہ ایک ان کا M17 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خود ہی کریش کر گیا، غالباً پائلٹ بھی تو نلائق ہی ہوگا نا ان کا، اور جس طرح سے انہوں نے رہے۔ لیکن اب دیکھیں یو اے ویز، یہ M17s اور دی کائنڈ آف equipment دیٹ دے ہیو، پہلے تو صرف سوسائڈ بامبرز تھے، اس کا مطلب ہے there is many countries not just one country جو ان کو نہ صرف ویپنائز کر رہی ہے بلکہ ان کو پیسے بھی دے رہی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں مبشر بھائی، یہ اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم افغانستان جو ہے وہ ایک فنکشنل کنٹری کے طور پہ تو کام نہیں کر رہی۔ افغانیز جو ہیں دے آر موسٹلی بینگ یوزڈ ایز مرسنریز، اور ڈفرینٹ ایک گریٹ گیم ادھر ہوتی رہی ہے۔ اس وقت بھی ایک گریٹ گیم تو چل ہی رہی ہے گلوبل لیول پہ، امریکہ اور چائنا کے درمیان اور رشیا کے اگینسٹ۔ تو یہ چیزیں، یہ فورسز اس وقت افغانستان پہ کام ہو رہی ہیں، افغانستان کو رشیا نے کچھ عرصہ پہلے۔ تو یہ معاملات اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری فورسز ہیں جو اس وقت افغانستان میں اپنے انٹرسٹ کے لیے موجود ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں، بٹ نیوردلیس وہ ان کے ذاتی انٹرسٹ ہے۔ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان کسی طرح سے بھی پاکستان کے اگینسٹ جتنے ٹیررسٹ اٹیک ہیں ان کا سوائل جو ہے، ان کا ملک ہے، وہ وہاں پہ ادھر لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال نہ ہو۔ اور یہ میسج ہم نے بہت دفعہ انہیں دیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم ان کے نیبرز ہیں جس کے ساتھ ان کا سب سے بڑا بارڈر ہے، ان کی وجہ سے جتنی ہم نے تکالیف برداشت کی ہیں، جتنی اکنامک ہمارے ساتھ ایک قسم کا آپ کہہ لیں ہمیں ایک نقصان ہوا ہے ان کے نیبر ہونے کی وجہ سے، رائٹ فرام رشیا وار، اس کے بعد امریکہ کی انگریس، اور یہ تمام معاملات نے افغانستان کو ٹوٹل ڈس فنکشنل بنا دیا ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان از اے گریو یارڈ آف امپائر۔ It's not like that. It has actually been a graveyard of Afghans. Let me correct you over there. United Nations کے جنرل سیکرٹری کا بھی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا، افغانستان از اے گریو یارڈ آف ہیومن رائٹس۔ Exactly. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں ان کی وجہ سے ہم نے جتنا سفر کیا ہے اور ہم نے جتنی ان کی مہمان نوازی کی ہے، آپ دنیا کی ہسٹری میں دیکھ لیں کہ اس طرح کسی نیبر نے اس طرح کی ٹالرنس نہیں دکھائی۔ اور میں بالکل صحیح مانتا ہوں آپ کے اس لفظ کو، اپیزمنٹ کی حد تک ہم نے ان کا خیال رکھا ہے۔ اور اب وہ ایک فائنل وقت ہے، اور یہ جو ضرب ہم نے شروع کی ہے لگانی، اس ضرب کو منطقی انجام تک لے کے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان لوگوں کو ہمیشہ اس اپیزمنٹ کی وجہ سے یا اس ایک لبرل وہ جو ہم نے جو ایسکلیشن کنٹرول والا ایلیمنٹ رکھا ہے، اس کی وجہ سے ان کو شے ملتی ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ ٹیررزم کرتے ہیں۔ جو حکومت بھی آئی ہے انفارچونیٹلی انہوں نے پاکستان کو اپنا دشمن کنسیڈر کیا ہے، حالانکہ پاکستان نے جتنی ان کی مہمان نوازی کی ہے کسی نے نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ افغانستان اٹ سیلف از اے ڈس فنکشنل کنٹری۔ ڈالرز کی ان کو ضرورت ہے، پیسوں کی ان کو ضرورت ہے، ان کے پاس کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے نہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس سے وہ جنریٹ کر سکیں اپنے ملک کے لیے اور اپنے اکانومی کو اسٹرانگ کر سکیں۔ ان کو جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہ اسی کے شے پہ ایکٹ کرتے ہیں۔ اور اجیت دوول نے آج سے 5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان میں پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں کبھی بھی بننے دے سکتے، کیونکہ افغانیوں کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پاکستان سے زیادہ پیسہ ہے اور ہم ان پہ لگائیں گے، اور یہی چیز اسٹریٹجی وہ فالو کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس گنز، منی اور پیپل موجود ہیں، پیپل یعنی کہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے ان کی، گنز جو ہے ویپنز ہیں، اور منی جو ہے فائنینسنگ ہے، یہ 3 چیزیں عوامل جب موجود رہیں گے تو ٹیررزم جو ہے اس کو ایک شے ملتی رہے گی اور کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں بے بہا طریقے سے اس وقت افغانستان میں موجود ہیں بیکاز آف را اینڈ موساد پریزنس، اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی بھی آتی جا رہی ہے۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا، ڈرونز ان کے پاس اس وقت موجود ہیں، کلر ڈرونز کی صورت میں وہ استعمال کرتے ہیں، چوکیوں پہ مارتے ہیں کاماکازی ڈرونز کر رہے ہیں جو ایل کے استعمال کر رہے ہیں وہ۔ جی بالکل۔ تو اور اس کے علاوہ دیکھیں ان کے پاس ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی آئی ہے اور آ رہی ہے،
اور وہ چاہیں گے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں جس حد تک اس جنگ کو اور جھڑپ کو اور پاکستان کی انسٹیبلٹی کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کی یہ ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام لوگ جن کے آپس میں ڈفرینسز بھی ہیں, دے شوڈ اسٹینڈ ٹوگیدر ٹال اگینسٹ اے سنگل مشن, اینڈ دیٹ شوڈ بی کہ ہم نے اس ٹیریٹری میں کسی قسم کی ٹیررزم کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اور یہ میسج بہت کلیئرلی چلے جانا چاہیے آنے والے دنوں میں بھی. اور جس حد تک ہم ہاٹ پرسوٹ کر سکتے ہیں, جس لیول تک انگریس کر سکتے ہیں, ہمیں جا کے ان کے اسٹریٹجک ٹھکانوں کو, ان کی آرمز جتنے ان کے بنے ہوئے ہیں ڈیپوز ان کو, اور لانچنگ پیڈز جتنے ان کے موجود ہیں جن کا ہمیں معلوم ہے, اور ان کو یہ ہم بتا چکے ہیں کہ تم بھاگ سکتے ہو لیکن چھپ نہیں سکتے. اور دس از واٹ ایئر فورس ہیز بین ڈوئنگ ویری پریسائزلی الحمدللہ کافی عرصے سے. اور پاکستان فضائیہ یہ واحد فضائیہ ہے جسے کنونشنل اور ان کنونشنل وار میں ایک مہارت حاصل ہے, اور اس نے اس چیز کو ہمیشہ منوایا ہے. اور میں بھی اس کی وساطت سے یہ میسج ضرور دوں گا طالبان کو کہ پلیز دس از دا لاسٹ, مطلب ایک آپ کے لیے وارننگ بھی ہے کہ اس چیزوں کو, ان عوامل کو, ان تمام ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو آپ کو بند کر دینا چاہیے. یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کے نیبرز کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ پورے خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کو اس چیز کا دفاع کرنا آتا ہے, اور وہ بیش بہا طریقے سے بڑے عرصے سے اس چیز کے میسج آپ کو دیتا رہا ہے. Right. بٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے فائنل میسج فار دیم. تھینک یو مسعود, تھینک یو بریگیڈیئر فاروق حمید, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر فاروق جو ہیں وہ بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. فاروق صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, کئی افغان چیک پوسٹ پہ سفید جھنڈے لہرانا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز فائر بند کر دو اور نہ مارو. اور میں اس پروگرام کے تھرو پاکستان آرم فورسز سے یہ ریکویسٹ کروں گا, بڑی سیریس ریکویسٹ کروں گا کہ نہیں, ان کو جھنڈے سمیت اڑا دو. ان کو یہ وہ والی دم ہے جس کو 100 سال بھی ایک نالی میں رکھو یہ سیدھی نہیں ہوگی, وہ نالی سے نکالو گے پھر یہ ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہوں گے. ان کا کوئی اب سوال یہ ہے کہ صرف ایک صوبے کے اندر نہیں, آپ کراچی کی بات کر لیں, کراچی میں پورا آپ کتنی افغانس کی پاپولیشن ہے, پورے علاقے ان کے ہیں, چاہے سراب گوٹ ہو چاہے اور جگہیں ہوں. اب یہ گرینڈ آپریشن کرنا پڑے گا, اور ان کو جو نہیں نکلتا اس کو مارنا پڑے گا, اور کسی کے ساتھ لحاظ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بہت قربانیاں دے دی, ہم نے بہت جنازے اٹھا لیے. فاروق حمید صاحب, واٹ ڈو یو سے؟ بالکل صحیح ہے, ٹوٹلی ایگری وتھ یو. میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ سول ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا, بولڈ فیصلہ تھا کہ انہوں نے بڑی ہمت سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جتنے یہاں پہ افغانی انلیگل ہیں, لیگل ہیں, جو بھی ہیں, ان کو پاکستان سے نکالا جائے. اور میرے خیال ہے 10-15 لاکھ افغانی جو ہیں وہ گئے ہیں واپس پچھلے 1.5-2 سالوں میں. اور یہ کون لوگ تھے جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دہشت گردی, اسمگلنگ, اس کے بعد خود دہشت گردی میں انوالو ہیں, تو میرا خیال ہے کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ جو پیچھے رہتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو بالکل اب ہمیں بولڈلی کوئی سوچے بغیر نکال دینا چاہیے. ایک بات. دوسرا, میں پروگرام وہ بریک سے پہلے میرا پوائنٹ ادھورا رہ گیا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مارشل صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ یہ کہ اس مرتبہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ 2-2.5 دن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جب تک ہمیں تسلی نہ ہو جائے کہ افغان طالبان کے ملٹری سینٹر, ان کے تمام دہشت گرد ٹریننگ کیمپس, بیسز, یہ تمام ایریاز جو ہیں, جب تک یہ نیوٹرلائز نہیں ہوتے ہیں, ڈسٹروائے ہم نہیں کرتے ہیں, پریسیجن سٹرائکس شوڈ کنٹینیو. یہ نہ ہو کہ بیچ میں قطر آ جائے, مطر آ جائے کہ نہیں جی جان دیو, نبر ہو, بیٹھ جاؤ, بات کرو. نہیں,